خورشید محمود قصوری صاحب جوائن کر رہے ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں۔ شکریہ آپ کے وقت کا قصوری صاحب۔ خورشید صاحب، نریندر مودی کی طرف سے جو تقریر کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کر دیا، دہشت گردوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا، اس کے بعد تو جو پریس ریلیز بھی پہلی جاری کی گئی تھی ہندوستان کی طرف سے آپریشن سندور کو لے کے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی ایسکلیشن نہیں چاہتے، کوئی اگریشن نہیں چاہتے، اور یہ ایک لحاظ سے ہمارا رائٹ اس لیے کہ ہمارے شہریوں کی جان چلی گئی ہے۔ تو یہ رسپانس آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ ایک سوورینٹی بریچ کرنے کے بعد بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا بھارت نے کہ پاکستان کا ایک کائنیٹک ملٹری رسپانس آ سکتا ہے؟ نہیں جی، نہیں ہے کہ ایسے اتنی معصومانہ چیز تو نہیں کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ پاکستان نے ریپیٹڈلی کہہ دیا تھا کہ ہماری پالیسی ہے کوئڈ پرو کو پلس، جو تم کرو گے ہم اس سے زیادہ کریں گے۔ یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جی ہم نے تو جی ان کو کیا، انہوں نے ہم پہ کر دیا۔ یہ تو کوئی اس میکنگ نو سینس ایٹ آل، کیونکہ پاکستان نے اگر ان کو کوئی شک ہوتا تو بات ہے نا، پاکستان نے تو کہا تھا آپ کریں گے تو ہم جواب دیں گے۔ تو یہ تو ایسے ہی اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے پتہ نہیں کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بے وقوف نہیں بنتی۔ ان کو پتہ ہے کشمیر کا مسئلہ پاکستان بننے کے بعد ہی 1947-48 سے شروع ہے، اور 48-49 میں جنگ بھی لڑی ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز بھی ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو جو پہلے وزیر اعظم تھے وہی اس مسئلے کو لے کے گئے تھے سیکورٹی کونسل میں۔ تو بات یہ تو خیر سینس نہیں نہ بن رہا، وہ پرابلی اپنے لوگوں کو، کیونکہ ان کے لوگ بڑے صدمے میں ہیں تو اس لیے وہ، اور ایک تو یہ ہے، نمبر دو جو ڈپلومیٹک ان کو فیلئر ہوا ہے یورپین یونین سے خاص طور پہ، اور یورپین یونین بہت زیادہ وہ انہیپی ہیں اس سے۔ اتنا سخت بیان تھا یورپین یونین کا کہ جے شنکر صاحب نے انگریزی میں کہا، بعد میں ترجمہ کر دوں گا، یورپ should thinks that is the whole world and the whole world should take interest in its problems, but it doesn't take any interest in world's problems. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، یورپ سمجھتا ہے کہ اس کے مسائل یعنی یوکرین میں ساری دنیا جو ہے اس کی مدد کرے، لیکن جو دنیا کے مسائل ہیں یعنی ہندوستان کے، اس میں یورپ کو انٹرسٹ نہیں لیتا، اور بڑے بھنا گئے تھے، غصے میں آ گئے تھے۔ امریکہ کا تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات ہوئے ہیں وہاں تو سناٹا چھا گیا دلی میں۔ اسی طرح سے چائنا کا کوئی ڈاؤٹ نہیں، انہوں نے چوتھے دن کہہ دیا تھا وانگ یی جو فورن منسٹر ہیں، اور وہ صرف وانگ یی صاحب فورن منسٹر نہیں ہیں، کمیونسٹ پارٹی کے بہت بڑے لیڈر بھی ہیں، ہی از ممبر آف دا پولٹ بیورو۔ تو یہ تینوں طرف سے جواب آ گیا ہے۔ تو جب وہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہوئے ہیں تو شاید اس قسم کے بہانے تراش رہے ہیں کہ دنیا کو کہیں کہ ہم نے نہیں کیا، یہ تو پاکستان نے کیا، لیکن دنیا اتنی بے وقوف نہیں، کیونکہ اس کا پتہ ہے کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ کشمیر پہ ہوئی ہیں۔ اور پھر میں نے کتاب میں بھی کہا تھا، اور اب تو ایک بڑھ گیا ہے کہ 13 ایسے موقع آئے ہیں ہماری تاریخ میں جب جنگ کے ہم دہانے پہ ہیں، ان میں سے 5 دفعہ انکلوڈنگ دا لاسٹ ون ہاسٹیلٹیز ہوئی ہیں۔ پہلے کارگل تھی لاسٹ، اب یہ لاسٹ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایسی کہنے کی باتیں ہیں۔ قصوری صاحب، اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو میڈیشن تھی اس پہ بھارت کا مین اسٹریم میڈیا بھی کافی غم و غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ ارناب گوسوامی نے کہا یہ وہی یوزول ٹرمپ کی اوور ریچ ہے، اور ہم نے تو انہیں کہا بھی نہیں تھا کہ وہ اس معاملے میں پڑے ہیں، اور نریندر مودی نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا اپنے ایڈریس میں۔ کس نے کہا ہے یہ گوسوامی نے؟ جی کس نے کہا ہے یہ؟ کس نے کہا کہ ہم نے کس نے کہا ہم نے نہیں کہا تھا؟ ارنب گوسوامی کی بات کر رہا ہوں۔ کس نے کہا ہے کہ اور چھوڑے جی وہ اس کو کیا بات کریں؟ میں سمجھا کسی انڈین گورنمنٹ کے بندے نے کہا۔ چلیں میں سوال کر دے ہم۔ ٹھیک ہے، اس پہ اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو خواہش ہے کہ دونوں ملکوں کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ڈنر کیا جائے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو ٹریڈ تھی، میں تو دھمکی دے رہا تھا کہ یہ ختم کر دوں گا تجارت اگر جنگ بندی نہ کی گئی، تو انڈیا کی تو $130 بلین کی ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کمپیلنگ فیکٹر بن گیا سیز فائر کے لیے؟ دیکھیے ایک بات اور ہے اس میں، ہمارے لیے تو اچھی خبر کوئی نہیں۔ کیوں کہ میں تو فورن منسٹر تھا، ہم تو اس سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا امریکہ سے وہ فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو جائے، کوئی اس کا اگریمنٹ ہو جائے۔ پرابلم ہمارا یہ رہا ہے کہ ان کو انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ کچھ پرابلمز تھے جو انفارچونیٹلی ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے۔ ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کا ٹریڈ بڑھے امریکہ کے ساتھ، نہ ہمارے بیریئرز اتنے اونچے ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اتنے اونچے ہمارے بیریئرز ہیں،
بہر صورت اگر ہیں بھی تو ہماری جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی is much freer than India's historically from پنڈت جواہر لال نہرو کے وقت سے اب تک. بہت ان کے یہاں پیرا ٹیررسٹ بھی ہیں, ٹیررسٹ بھی ہیں, ایک صرف ٹیرف نہیں ہے, پیرا ٹیررسٹ بھی ہیں. اور وہ جو پیرا ٹیرفس کے علاوہ کئی ان کی پالیسیز عجیب و غریب ہیں جو امپورٹس کو ریسٹرکٹ کرتی ہیں. جو اس لیے مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے کہ جب پاکستان انڈیا کے حالات اچھے بھی تھے اور ہم ٹریڈ کر بھی رہے تھے, اس وقت بھی جب پاکستان کی چیزیں جاتی تھیں, آئٹمز جاتے تھے ہندوستان, تو انہیں کلیئرنس میں بڑے مسائل ہوتے تھے. اسی لیے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو کہا تھا کہ انڈیا از دا ٹیرف کنگ آف دا ورلڈ. تو ان کو پرابلم واقعی ہوگا. آپ دیکھتے ہیں ٹرمپ صاحب اگلی دفعہ کیا کہتے ہیں, لیکن ان کا رول بالکل مناسب رہا ہے کہ ایک زمانے میں ان کے جو پیش رو تھے پریزیڈنٹ کلنٹن, انہوں نے بھی کہا تھا کہ it's the most dangerous place in the world. ٹھیک ہے, بالکل. ساؤتھ ایشیا, یہ جو کشمیر کے ایشو پہ ہے, تو اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو کنونشنل وزڈم ہے, اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ ذہن میں بڑی دیر سے ہے کہ یہ اس پہ جنگ چھڑ سکتی ہے. بالکل. اور دو نیوکلیر ممالک میں جنگ کی بات کرنا بہت بے وقوفی ہے, لیکن اسی لیے وہ گھڑی گھڑی کہہ جا رہے ہیں. سنتاس معاہدے پہ اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ اگر اس کی خلاف ورزی جاری رہی تو یہ ایکٹ آف وار سمجھیں گے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ. موونگ فارورڈ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کشیدگی ہے یہ اب نیو نارمل بن جائے گا, یا پھر کچھ نہ کچھ بات چیت ہو سکتی ہے؟ ٹرمپ نے کشمیر کا ذکر بھی کر دیا. تو نہیں, نیو نارمل سے ان کا مراد یہ ہے کہ وہ جو کوئی اٹیک ہوگا وہ اس کو یہ سمجھیں گے, یعنی کہ 4 بندے مر جائیں, 8 مر جائیں, 10 میں مر جائیں, ایک مصیبت میں ہندوستان کو پھنسا دیا انہوں نے. انگریزی کا ایکسپریشن ہے he's driven himself into a corner. اتنی بری طرح سے پھنسے ہیں کہ آج انڈیا کے جو مین رائٹرز ہیں ان میں نے 2-4 کو پڑھا ہے, وہ کریں اس سے بڑی تو حماقت کوئی نہیں کہ کیا ہندوستان دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ 6 بندے بنیں گے تو دونوں نیوکلیئر پاورز میں جنگ ہو جائے گی, کیونکہ پاکستان کی تو پالیسی ہے کہ وہ ہر ایک کا جواب دے گا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی پبلک جو اتنی شوق میں آئی ہے اس کا کچھ ان کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے. ایز اے پالیسی تو یہ بالکل بینکرپٹ پالیسی ہے, جو کہ انڈین جو لکھتے ہیں فورن پالیسی سیکیورٹی میٹرز میں وہ خود حیران ہیں ان کے ڈیکلریشن. بالکل, اور یہ سلوشن نہیں ہے پرابلم کا. بہت شکریہ. خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک شامل کرنے کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.